السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج کی کہانی کا نام ہے ننھا ریچھ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک رئیس نے اپنی حویلی کے سامنے بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک خوبصورت پارک بنوا رکھا تھا۔ اس پارک میں رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں تھیں، پھلدار درختوں کا پارک تھا، ایک چھوٹی سی نہر تھی، اور سب سے مزیدار بات یہ کہ اس پارک میں بندر، ہرن، مور، بطخ، مرغیاں اور دوسرے خوبصورت جانور بھی تھے جو آزادی کے ساتھ پارک کے اندر گھومتے پھرتے تھے۔ ایک دن رئیس کو کہیں سے ریچھ کا ایک ننھا منا بچہ ملا۔ رئیس نے اسے بھی پارک میں لا کر چھوڑ دیا۔ گرمی کا زمانہ تھا، ننھے ریچھ کو گرمی نے پریشان کیا تو وہ نہر کے کنارے آ کر لوٹنے لگا، جس سے اس کا پورا جسم مٹی سے بھر گیا۔ شام ہونے کو آئی تو ریچھ نے سوچا کہ پارک کے دوسرے جانوروں سے دوستی کی جائے تاکہ ان سے محبت بڑھے اور وقت کھیل کود میں گزارا جا سکے۔ ننھا ریچھ دوستی کرنے کو نکلا۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات مرغی کے بچوں سے ہوئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ دانے چگنے میں مصروف تھے۔ ننھا ریچھ ان کی طرف بڑھا، لیکن اسے دیکھتے ہی مرغی اپنے بچوں سمیت اڑ کر انار کے پیڑ پر جا بیٹھی۔ ننھے ریچھ نے کہا، پیارے دوستو، تم ڈر کر کیوں بھاگ گئے؟ میں تو تمہارے ساتھ کھیلنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مرغی کے ایک بچے نے انار کے پتوں میں سے سر نکالا اور پروں کو پھڑپھڑا کر کہا، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، تم تو بہت گندے ہو۔ ننھے ریچھ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ کسی دوسرے دوست کی تلاش میں آگے بڑھا۔ کچھ دور چل کر اس کی ملاقات بطخ سے ہوئی۔ بطخ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہر کی طرف ٹہلنے نکلی تھی۔ ننھے ریچھ کو قریب دیکھ کر اس نے اپنی گردن اوپر کی طرف کھینچی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس کے بچے اس کے پروں میں جا چھپے۔ ننھے ریچھ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپا، میں اکیلا ہوں اور آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ ننھے ریچھ کی بات سنتے ہی بطخ کا ایک بچہ ماں کے پروں سے نکل کر باہر آیا اور اپنی ناک پنجے سے جھاڑ کر بولا، توبہ توبہ، بھلا ہم تمہارے ساتھ کھیل کر اپنے دودھ جیسے اجلے پروں کو خراب کریں گے؟ تم تو بہت گندے ہو، ہٹو سامنے سے۔ ننھے ریچھ کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا، اس پارک میں اس کا کوئی دوست نہیں بن سکتا، یہ بڑی خراب جگہ ہے، اب اسے اس پارک میں ہمیشہ تنہائی کے دن کاٹنے ہوں گے۔ وہ غمگین ہو کر سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ جامن کے پیڑ کے نیچے اس کی ٹکر بندر کے بچوں سے ہو گئی۔ بندریا غرا کر بولی، دیکھ کر نہیں چلتے ہو؟ ننھے ریچھ نے کہا، جی مانا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے بھی تو مجھے نہیں دیکھا، آپ ہی کنارے ہو جاتی۔ گندے، غلطی ماننے کی بجائے الٹا مجھے سنا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بندریا نے اس کے منہ پر ایک بھرپور تمانچہ دے مارا۔ ننھا ریچھ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا سر چکرا گیا۔ اتنے میں بندریا کے بچے اس پر پل پڑے اور نوچ نوچ کر اسے لہو لہان کر دیا۔ ننھا ریچھ بے دم ہو گیا تو بندریا اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چل دی۔ شام کے وقت رئیس کے بچے پارک میں ٹہلنے آئے۔ ننھے ریچھ نے ان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی دکھ بھری کہانی بچوں کو سنائی اور بتایا کہ کس طرح بندریا اور اس کے بچوں نے اس کی پٹائی کی، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بچوں نے ننھے ریچھ کو تسلی دی، میرے دوست، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب ہم تمہارے ساتھ کھیلا کریں گے۔ ہم جانور نہیں، انسان ہیں، اور انسان کسی کو بے وجہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بچے نے ننھے ریچھ کو گود میں لے لیا۔ ننھے ریچھ نے کہا، ارے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے، میرا جسم گندا ہے۔ بچے نے کہا، ہم گندے جسم سے نہیں، گندے خیالات سے نفرت کرتے ہیں۔ بچوں نے ننھے ریچھ کو نہلایا، دھلایا، چوٹوں پر دوا لگائی اور پھر وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ یہ دیکھ کر جانوروں نے سبق لیا اور وہ بھی ریچھ کو دوست بنانے پر رضامند ہو گئے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔